الرحمن الرحيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اختلاف اگر انسانوں کے درمیان ہو، نیک نیتی کے ساتھ ہو، بات کو سمجھنے کے لیے ہو، سلجھانے کے لیے ہو، تو یہ باعث رحمت ہے۔ لیکن اختلاف اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں انسان کریں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، تو یہ قوموں کے لیے تباہی کا بھی سبب ہے اور انسانوں کے لیے بربادی کا باعث بھی ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ اللہ کچھ کہتے تھے اور اللہ کے رسول کچھ کہتے تھے، اور قوموں نے اس کے مقابلے میں وہ روش اختیار کی جو اللہ اور اس کے رسول کے یعنی فرمان کے بالکل برعکس تھی۔ انہوں نے اختلاف کیا اور پھر قوموں کی شکلیں بگڑ گئیں، شریعتوں کے چہرے مسخ ہو گئے۔ اللہ کچھ کہتا تھا، قوموں نے کچھ سے کچھ بنا دیا۔ اس وقت آپ کی امت کے اوپر بھی ایک وبال آیا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے کہ ذکر کی یہ اور یہ صورتیں اچھی ہیں، عبادت کی یہ اور یہ صورتیں بہتر ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے بعد میں بڑی چلاکی اور عیاری کے ساتھ لوگوں کو یہ یقین دلا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے قومیں پہلے بھی تباہ ہوئی تھی، اور یہ اب مسلمان امت میں بھی یہ وبا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ عبادت کے نئے نئے طریقے، ذکر کے نئے نئے طریقے، خدا کو راضی کرنے کی نئی نئی صورتیں، اللہ اور اس کے رسول نے کچھ کہا ہے اور لوگ اپنی مرضی سے یا کچھ لوگ عیار لوگ اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے نئے طریقے متعارف کراتے ہیں، اور بظاہر وہ خوبصورت بھی نظر آتے ہیں، لوگ ان کو اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم سے پہلے یہ دو امتیں گزری ہیں، ایک یہودیوں کی امت ہے اور ایک عیسائیوں کی امت ہے۔ ان کے انہی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت کے منصب سے معزول کر دیا۔ انہوں نے ہر معاملے میں اختلاف کیا، اپنے رسول سے اختلاف کیا، اچھی بھلی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی جناب موسیٰ، ہم جناب عیسیٰ اپنے نبیوں سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو عبادت کا ایک دن مقرر ہونا چاہیے۔ اچھا جی، عبادت کا ایک دن پھر مقرر کر دیتے ہیں، سب سے اچھا دن جو ہے یہ جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن آپ عبادت کیا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں جی جمعہ نہیں، ہم تو اس دن عبادت کریں گے جس دن کائنات کی تکمیل ہوئی ہے، تو کائنات کی تکمیل ہفتے والے دن ہوئی، تو انہوں نے ہفتے کو عبادت کرنا شروع کر دی۔ ان کی فرمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یوم سبت تو مقرر کر دیا، لیکن اختلاف کے بعد اگر کسی قوم کا مطالبہ اللہ پورا کرے تو پھر وہ مشروط ہو جاتا ہے۔ یہ ہم کر رہے ہیں، اب اس کی وجہ سے یہ اور یہ پابندیاں ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ تم گائے ذبح کرو، تو انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف کی مختلف صورتیں، کیسی گائے ہو، پھر کیسی گائے ہو، پھر کیسی گائے ہو، اختلاف کرتے کرتے مصیبت میں پھنستے چلے گئے۔ اسی طرح جب انہوں نے ہفتے کا مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن تو مقرر کر دیا، لیکن اس دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ اس دن کوئی دوسرا کام تم نے نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اب تک بھی یہودیوں کے اندر یہ رواج موجود ہے کہ یہ بتیاں ہفتے والے دن جلاتے بجھاتے نہیں ہیں، بلکہ ہفتے سے ایک دن پہلے بتیوں یعنی ایک بلب کا بٹن بھی ایک دن پہلے جلائیں گے، اور ہفتے والے دن وہ جلتا رہے گا، اور جب ہفتے کا دن ڈھلے گا تو پھر اس کو بجھائیں گے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اب بھی یہ کار بند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے پہلے آپ سن رہے ہیں علت و حرمت کا مسئلہ آیا کہ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا ماننے والے تھے، حنیف تھے، مسلمان تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد اب بنی اسرائیل کا ذکر کر دیا گیا کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا، بے شک جعلہ بنا دیا گیا ہے السبت، ہفتے کے دن کو، علی الذین ان لوگوں کے اوپر اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی ہے اس میں جنہوں نے ہفتے کے دن میں اختلاف کر دیا ان کے لیے ہفتے کے دن کو آزمائش بنا دیا گیا۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی
ان کے لیے امتحان بن گیا۔ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اس دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور ان کو آزمانے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے عزیز دوستو، یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو آزماتے ہیں تو پھر ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہے کہ ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کے اندر اور دریاؤں اور پانیوں کے اندر بہت زیادہ مچھلیاں پیدا کر دیں، اور ان کو روک دیا گیا کہ اس دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ یہ پھر ہیلا بازی کرتے تھے۔ ہفتے والے دن یہ اپنے حویلیوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر وہ پانی جمع کر لیتے تھے، پانی میں مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور پھر دوسرے دن اس کا شکار کرتے تھے۔ کوئی ان سے کہتا تھا کہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے تھے یار ہفتے والے دن کی پابندی تھی نا، ہفتے والے دن تو ہم نے مچھلیاں نہیں پکڑی، نہ ہم نے مچھلیاں کھائی ہیں، یہ مچھلیاں تو دوسرے دن ہم نے پکڑی ہیں اور دوسرے دن کھائی ہیں۔ اس میں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی ہوگی؟ دیکھیں میرے عزیز دوستو، سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ کبھی کبھی ایسی ہیلا بازیاں ہم بھی بہت کرتے ہیں، آڑ میں لے کر دراصل ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان ربک لیحکم بینہم، بے شک تیرا رب لیحکم، فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اختلافی باتیں چھیڑ کر ایک نیا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور بالعموم ایسے لوگ، اس لیے کہا گیا ہے نا، بدعتی کو، ایک فاسق و فاجر کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، ایک شرابی کو، ایک زناکار کو، ایک بدکار کو، ایک خائن کو، ایک ڈاکو کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ بدعتی کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ وہ بدبخت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ دین ہے، یہ اصل دین ہے، وہ اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایک گناہ گار آدمی جب گناہ کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں کو خدا کے نہ، وہ تو کبھی نہ کبھی اصلاح پذیر ہو جائے گا۔ لیکن جو آدمی ایک چیز کو اختیار کر کے سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ تو ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ہدایت نہیں ملتی۔ بدعتی جو بدعت کے اوپر مصر ہو گیا ہے، اس کا فیصلہ دنیا کے اندر بالعموم نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ جس کے اوپر راضی ہو جائے۔ اللہ پاک فرمایا کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے، فیما کانوا فیہ یختلفون، فیما اس چیز میں کانوا تھے، فیہ جس میں یختلفون، یہ اختلاف کرتے تھے، جو اختلاف کرتے تھے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ویسے تو جملہ امور کا فیصلہ میرے عزیز دوستو اللہ پاک قیامت کے دن کریں گے، لیکن ان کے اوپر یہ حدیث قرآن مجید میں آتا ہے، سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ آپ دین کا کام کر رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ یہ دین کا کام ہے، حالانکہ وہ دین کا کام نہ ہو۔ اڑ جائے گی یہ باتیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وبال ہوگا کہ ایک کام کو، جو کام دین نہیں تھا، اپنے دین سمجھ کر کیا۔ اس لیے مسلمان کو بس جو محنت کرنی چاہیے، جو کوشش کرنی چاہیے، وہ اس معاملے میں کوشش کرے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، اس کی سند قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں موجود ہے تو زبردست، اگر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے تو بے شک جتنا خوبصورت کام کیوں نہ ہو، وہ کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کسی لائق نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جی